یہ ان کے دل کی اصل میں کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، صرف ان کا علم نہیں بڑھتا بلکہ قرآن سنتے جاتے ہیں، ایمان، بولو بولو، ایمان بڑھتا۔ اچھا، ایک دوسرا تفسیری جملہ سنیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے اوپر میری آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن سننے کے بعد ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے یا بڑھتا ہے؟ بھائی توجہ سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ قرآن سنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تلیت علیہم، جب ان پہ تلاوت کی جائے، کیا مطلب ہے؟ جب وہ سنتے ہیں، جب وہ کیا ہے؟ ایمان مکمل ہو جاتا ہے یا ایمان بڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن میری وہ کتاب ہے، قرآن وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کو جب بھی سنو گے ایمان ترقی کرے گا۔ ایمان بولو کیا کرے گا؟ ایمان میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جا کر رک جانا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان ایک جگہ پہ جا کے رکتا نہیں ہے بلکہ جب بھی قرآن سنتی ہے ایمان کی ترقی شروع۔ اگلا جملہ سننا ذرا، اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بولو، یہ فرمایا کہ زادتہم ایمانا کثیرا یا قلیلا نہیں، کیونکہ ہر بندے کی جو دلی کیفیات ہیں وہ دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ اگر اللہ فرماتے نا کہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر تھوڑا بڑھنے والا معیار پر پورا نہ اترتا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن سننے کے بعد ایمان بڑھنا ضروری ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایمان بڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو پہلی صفت ان کے دل کی اللہ نے کیا بیان کی؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، جب تذکرہ آ جائے کس کا؟ بولو بولو، جب ذکر آ جائے کس کا؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہیں؟ تھوڑا ربط لگا دوں اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، پچھلی آیت میں ذکر ہے کس کا؟ یسألونک عن صحابہ کرام غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کے بارے میں 3 جماعتیں بن گئی اور پھر حضور کی خدمت میں آ کر سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ، اعلان کر دیجئے کہ مال غنیمت کا اصل مالک کون ہے؟ رب تو سننا ذرا، اصل مال غنیمت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے آگے ایمان والوں کا تذکرہ کر کے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، تمہارے درمیان آپس میں بات چیت ہو گئی، مال غنیمت کا مالک لڑنے والے ہیں، مال غنیمت کا مالک جمع کرنے والے ہیں، مال غنیمت کے مالک محافظ دستی ہیں۔ فرمایا نانا، تم تینوں میں سے اصل کوئی مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہے۔ تمہیں یہ بات ختم کر دینی چاہیے کیونکہ تم مومنوں اور مومنوں کے درمیان جب نزاع پیدا ہو جائے، جب کوئی بات چیت ہو جائے، درمیان میں اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، وجلت، ان کے دل کیا ہے؟ اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آمین تو کہہ دو یار، آمین تو کہہ دے۔ دیکھو نا، آج ہمارے درمیان نزاع ہے یا نہیں ہے؟ بولو، جھگڑے ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کا نام آئے ہمارا دل ڈرتا ہے؟ بولو، ڈرتا ہے؟ حیران ہوں میں اس آیت مبارکہ کے اوپر۔ صحابہ نے سوال کیا مال غنیمت تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے 4 رکوعوں کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ نازل کیا کہ تقسیم ایسے کرنا ہے۔ پہلے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
تقسیم بعد میں ہوگا، پہلے دل کی اصلاح اور تقوی ضروری ہے۔ جب تک دل میں یہ چیز نہیں آئے گی تقوی والی، مال کی تقسیم کے اوپر کبھی بھی بات ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے تقسیم 4 رکوعوں بعد ذکر کی ہے، آپس کی اصلاح کو پہلے ذکر کیا ہے۔ فرمایا پہلے آپس میں اصلاح کرو، آپس میں صلح رکھو، باہمی معاملات کو درست رکھو۔ جب باہمی معاملات درست ہوں گے، فاتقوا اللہ، دل میں تقوی ہوگا، پھر مال کی تقسیم جیسے بھی ہو جائے پریشانی والا کوئی مسئلہ۔ تو یہ اصل میں صحابہ کرام کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب آ جائے اللہ کا نام تو ان کے دل کیا ہیں؟ بولو تو صحیح یار، ان کے دل کیا ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر آیات پڑھی جائیں علم بڑھتا ہے یا ایمان؟ بولو بولو۔ ارے بھائی درس قرآن صرف معلومات کے لیے نہیں سننا، اس لیے سننا ہے کہ میرے ایمان میں کیا ہو جائے۔ بولو میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی ہو تو مومن کے ایمان میں قرآن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیسری صفت دل کی کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صحابہ اسباب سارے اختیار کرتے ہیں مگر نظر اسباب پہ نہیں ہوتی۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ مُسَبِّبُ، نظر اسباب پہ نہیں، نظر کس پہ ہے؟ مسبب۔ تو یہ صحابہ کرام کی جتنی بھی عظمت ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ صحابہ جس حال میں بھی تھے دل ان کا متوجہ رہتا تھا، دل کا رجوع، دل کا اخلاص، دل کا تقوی رہتا تھا کس کی ذات پر؟ حدیث پاک سنیں، 2 مختصر احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، مذاکرہ ہے علماء کے ساتھ۔ اللہ اکبر، دونوں روایات صحیح البخاری میں ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر اپنی محفل میں مجلس میں تشریف فرمائے، غریب صحابہ آ گئے۔ کون صحابہ؟ صحابہ جو مہاجر تھے نا، قرآن نے ان کو فقیر کہا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناتا کہ وہ کتنے فقیر ہو گئے تھے، وہ کتنے فقیر ہو گئے تھے، وقت نہیں ہے۔ غریب صحابہ، فقیر صحابہ میرے محبوب پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ میں نے کہا دل صحابہ کا ہمیشہ کدھر متوجہ رہتا تھا؟ بولو تو صحیح یار، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ یہ اصل خوبی تھی۔ غریب صحابہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار ہے نا، یہ درجات میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ کس میں بڑھ گئے ہیں؟ فکر غربت کے باوجود کدھر لگی ہوئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ صحابہ ہیں۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ غربت کے باوجود توجہ کدھر لگی ہوئی ہے؟ آج آپ دیکھیں نا، ہمارے اوپر حالات آ جائیں، وہ حالات نہیں آئے جو مہاجرین صحابہ نے دیکھے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ ان کا خاصہ ہے، وہ ان امتحانوں سے گزر گئے، لیکن غربت کے باوجود آج آپ جائیں نا آڑتیوں کی دکانوں پر، سیٹھوں کی دکانوں پر، مزدور طبقہ ساری رات گاڑیاں لوڈ کر رہا ہے، اذان ہوگی تو مسجد میں کوئی اکا دکا آئے گا، باقی آنے کے لیے تیار۔ غریب کو دیکھو، غریب کی زبان پہ ہر وقت کیا ہے؟ شکوہ، نا امیدی، کبھی اپنا شکوہ، کبھی اپنے والدین کا شکوہ کہ والدین ہمارے لیے کیا کر گئے، کبھی اپنی حکومت کا شکوہ، کبھی کسی کا شکوہ۔ یعنی ان کی توجہ جنت کی طرف، بلند درجات کی طرف نہیں ہوتی بلکہ نا امیدی کی طرف ہے۔ صحابہ غریب بھی ہے مگر نظر مالداروں کے مال پہ نہیں، مالداروں کے اعمال پہ ہے۔ مالداروں کے کیا ہے؟ اعمال پہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، مالدار صحابہ تو ہم سے اجر میں، درجات میں آگے نکل گئے۔ کس طرح نکل گئے؟ یا رسول اللہ، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں غریب بھی نمازی تھا، مالدار بھی۔ بولو تو صحیح، غریب بھی نمازی، مالدار بھی۔
नमाजी था। या रसूल अल्लाह रोजे वो भी रखते हैं, रोजे हम भी रखते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह फर्क ये है, वो हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, जिस पे माल लगता है हमारे पास नहीं है। या रसूल अल्लाह वो जिहाद के लिए माल देते हैं, हमारे पास माल नहीं है। या रसूल अल्लाह रोजे में उनके बराबर है, नमाजों में उनके बराबर है, मगर ज़कात में, या रसूल अल्लाह जिहाद में, या रसूल अल्लाह हज और उम्रे में हमसे आगे हैं। या रसूल अल्लाह हमें कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, ऐसी चीज बता दीजिए, वो माल खर्च करते रहे, हम वजीफा पढ़ते रहे, दर्जात में हम आगे निकल जाएं, दर्जात में हम आगे निकल जाएं। अल्लाह के महबूब ने गरीब सहाबा को क्या बतलाया था कि जब फर्ज नमाज पढ़ ली जाए तो हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा क्या पढ़ना है। अब बोलो तो सही, 33 मरतबा क्या पढ़ना है। याद करो भाई, नमाज के बाद दौड़ न जाया करो। फरमाया 33 मरतबा क्या पढ़ना है। सुबह क्या कहना है, सुबह अल्लाह तू शरीकों से, एक मरतबा नहीं 33 मरतबा, अल्लाह तू शरीकों से पाक है, तू शरीकों से। अरे तौहीदी जो कलमे है, अल्लाह की नजर में उनका मकाम कितना है। अगर कोई सहाबी हज के ऊपर दिरहम और दनानीर लगाता है, गरीब सहाबी तौहीद वाला कलमा बोलता है, तौहीद वाले कलमे की शान ज्यादा है, तौहीद वाले कलमे का मकाम ज्यादा है। फरमाया 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह हो। फरमाया तुम ये पढ़ो, तुम मालदारों से दर्जात में क्या है आगे। सहाबा गरीब है, मगर फकीर सहाबा की तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं है, मालदारों के माल की तरफ नहीं है। जिस चीज में मालदार आगे निकल रहे हैं उसकी तरफ है। मेरे महबूब ने गरीबों को क्या बतला दिया, अगर तुम अल्लाह के तौहीद वाले कलमे पढ़ते रहोगे, मालदार मुखलिस होकर भी माल खर्च करता रहे तो वो तुमसे आगे निकल सकता। मगर मेरे महबूब के जो मालदार सहाबा थे वो भी आखिर क्या थे। बोलो यार, वो भी आखिर क्या थे, सहाबा ही थे। जब मालदारों को पता चला कि अल्लाह के हबीब ने हमारे साथियों को बतलाया है ये जिक्र, उनको पता चला, उन्होंने भी पढ़ना, अल्लाह अकबर, उन्होंने भी क्या है पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा किराम फिर आ गए, या रसूल अल्लाह मालदारों को भी उसका पता चल गया है, अब हम क्या करें। फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाह, फिर ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। मिसाल मैंने क्या दी है, गुर्बत के बावजूद गरीब सहाबा की नजर मालदारों के माल पर या अमाल पर। ये असल में दिल है, ये दिल की पाकीज़गी है, ये दिल की वो खूबी है जिस पे अल्लाह कहते हैं लक़द रज़ी अल्लाह, मैं उनसे क्या हो चुका हूँ, राजी हो चुका हूँ। जिसके ऊपर अल्लाह कहते हैं लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश है। अल्लाह अकबर, ये जो है ना कलमा अल्लाह हो, बोलो तो सही यार, मोहब्बत से अल्लाह हो। अल्लाह वाक़ियतन बड़ा है, अल्लाह वाक़ियतन क्या है, सिर्फ अपनी सिफात में नहीं। मेरे महबूब से पूछो, कभी आपने देखा होगा शायद अल्लाह के नबी ने जो अंगूठी बनवाई थी ना, क्या बनवाई थी, उसमें मेरे नबी ने अपना नाम लिखवाया था, क्या, मुहम्मदुर, बड़ी तवज्जो से 140 वालों, मुहम्मदुर। उलमा से पूछना, मैं तो तालिब इल्म हूं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर ने अपनी अंगूठी में लिखवाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने के 3 तरीके हैं। एक ये है ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर मोहम्मद, नीचे रसूल, फिर नीचे अल्लाह, क्या बन जाएगा, मुहम्मदुर रसूल। मैं रुक गया हूं इसलिए ताकि बात समझ आ जाए। दाएं तरफ से क्या है, जिधर से लिखे मोहम्मद पहले, रसूल बाद में, और फिर अल्लाह। जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा है फिर देखना,
تاکہ توحید کے کلمے دیکھ کر لطف آئے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے نبی نے انگوٹھی میں کیسے لکھوایا؟ نہ دائیں سے بائیں لکھوایا، نہ اوپر سے نیچے، بلکہ نیچے سے اوپر لکھوایا۔ سب سے نیچے لکھوایا محمد، پھر اوپر لکھوایا رسول، پھر سب سے اوپر لکھوایا اللہ۔ دنیا کو بتا دیا اسے کہتے ہیں اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی قدرتوں کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، اپنے نام کے اعتبار سے بھی کیا ہے۔ اور ایک مثال سن لیں صحیح بخاری سے کہ صحابہ کرام کے دل ہمیشہ متوجہ رہتے تھے دنیا کی طرف یا اللہ کی طرف۔ بھائی سنو بات، صحیح بخاری سے ہی دوسرا واقعہ، یہ میں نے غریب صحابہ کی بات ذکر کی ہے، اب امیر صحابہ کی بات سنو۔ ان کی بات ذرا، امیر صحابہ کی بات، اور مجھ سے بہت زیادہ آج تو ہمارے علاقے میں کوئی اتنا امیر ہی نہیں جتنا حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر تھے۔ ہاں سمجھ آگئی جناب والا، آج تو اتنا مالدار بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری میں ان کے بیٹے جناب ابراہیم کہتے ہیں ابا جان نے دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو دسترخوان کے اوپر افطاری کے لیے پھل بھی آ گئے، کھانا بھی آ گیا۔ جیسے میرے والد گرامی قدر عبد الرحمن ابن عوف دسترخوان پہ آئے، فوراً احد کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آج تو دسترخوان پہ پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آج تو دسترخوان پہ کھانے ہی کھانے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا تھا جب احد کے میدان میں مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، کفن کے لیے پورا کپڑا موجود نہیں تھا، اگر پاؤں کے اوپر کرتے ہیں تو چہرہ خالی ہو جاتا ہے، چہرہ کرتے ہیں تو پاؤں خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت رونے لگ گئے اور پھر کہتے ہیں لوگوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اتنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں شاید ہماری قربانیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار تخت ختم نبوت زندہ باد، عصمت قرآن زندہ باد، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی زندہ باد، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی زندہ باد، جیوے جیوے بندیالوی جیوے، بندیالوی جیوے، جمعیت اشاعت توحید و سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بیٹھ جائیں۔ استاذ محترم تشریف لا چکے ہیں، ہم